الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدیر. صدق اللہ العظیم. سورہ انفال آیت نمبر 41 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ وَاعْلَمُوا جان لو انما غنمتم من شیء جو غنیمت تمہیں ملی ہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ اللہ کے لیے اس کا پانچواں حصہ ہے، وَلِلرَّسُولِ اور اللہ اس کے رسول کے لیے پانچواں حصہ ہے، اس میں وَلِذِي الْقُرْبَى قریب رشتہ دار آپ کے شامل ہیں، والیتامہ یتامہ شامل ہیں، والمساکین وابن السبیل مساکین اور مسافر شامل ہیں. ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان اور جو مدد ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی جو یوم فرقان تھا جس میں حق اور باطل کا فرق واضح کر دیا گیا، یوم التقى الجمعان جس وقت دونوں جماعتیں کفار کی جماعت اور مومنوں کی جماعت آپس میں جو ہے بالمقابل تھیں. واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ مال غنیمت کے بارے میں رہنمائی دے رہا ہے. تو جنگ بدر میں جب اللہ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی تو کچھ اہل ایمان جو ہے وہ مال غنیمت حاصل کرنے لگ گئے، کچھ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر تھے، کچھ دوسرے کاموں میں لگے ہوئے تھے. تو جن لوگوں نے مال غنیمت حاصل کیا تو انہوں نے کہا یہ ہمارا حق ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر تھے انہوں نے کہا ہمارا بھی حق ہے، جو جنگ میں لگے ہوئے تھے تو ان کا ہمارا بھی حق ہے. تو آپس میں تھوڑا سا اختلاف پیدا ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا یسألونک عن الانفال یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل الانفال للہ والرسول آپ فرما دیجیے کہ انفال مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے. فاتقوا اللہ اللہ کے نافرمانی سے ڈرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ اور اپنے معاملات کی آپس میں اصلاح کرو. ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو. تو اللہ کے اس آرڈر پر تمام صحابہ کرام نے جن کے پاس مال غنیمت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جمع کرا دیا. یہ تھا اللہ کے آرڈر کو اوبے کرنا کہ کیسے صحابہ کرام نے اللہ کے آرڈر پر عمل کیا. تو پھر کچھ عرصہ بعد اللہ نے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں جو ہے رہنمائی دی اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ جان لو کہ جو تمہیں غنیمت حاصل ہوئی ہے کسی چیز کی تو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ تو اس کا پانچواں حصہ خمس جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، آپ کے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، اور اسی طرح یتامہ کے لیے، مساکین کے لیے، مسافروں کے لیے ہے. تو یہ پانچواں حصہ جو ہے نکال کر باقی جو مال غنیمت تھا وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا گیا، سب کو برابر حصہ دیا گیا. جو سوار تھے ان کو دگنا حصہ دیا گیا کہ ان کی سواری کا خرچہ بھی انہوں نے خود اٹھایا. تو یہ مال غنیمت کے بارے میں جو ہے قرآنی رہنمائی ہے. اللہ سے ذات رحم ہے زندگی کے ہر شعبے میں قرآن اور سنت کی رہنمائی سے جو ہے اس قرآن اور سنت کی دی ہوئی رہنمائی کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.